آج ہم ہیں پاکستانی, ہمارا قومی لباس کچھ اور ہے, ہماری قومی زبان کچھ اور ہے, ہمارے قوم کا کلچر کچھ اور ہے, لیکن ہمیں پسند انگریز کا لباس لگتا ہے. ہماری زبان اردو ہے لیکن ہمیں زبان انگریز کی اچھی لگتی ہے. ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہے لیکن ہمیں پینٹ شرٹ پہننا, پینٹ کوٹ پہننا, انگریز کا لباس پہننا اچھا لگتا ہے. ابھی ہم مکمل طور پر ذہنی آزاد نہیں ہوئے, ابھی بھی ہم ذہنی طور پر غلام ہیں انگریز کے. ہمارے ہاں قانون بنتا ہے انگریز کے مطابق, ہمارے ہاں ہر چیز, یہاں تک کہ کوئی سیاست میں بھی آتا ہے تو انگریزوں کی مہر لگتی ہے تو وہ آتا ہے, ورنہ کوئی نہیں آتا. آج ہم مکمل طور پر ابھی آزاد نہیں ہوئے. آزادی کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنے ملک کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں, چند پوائنٹ میں بیان کرنے لگا ہوں, اگر ہم ان چند باتوں پر عمل کر لیں تو اس ملک کا رہنے والا ہر بندہ, ہر شہری, اور اس ملک کے اندر استحکام بھی آئے گا, ہر بندہ خوشحال بھی ہوگا. اس کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزوں کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے سب سے پہلے اس ملک کے اندر معیشت کا جو نظام ہے اس کے اندر میانہ روی اعتدال کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب بھلا کیا ہے کہ جتنی اس ملک کی آمدن ہے نا اتنے اس کے اخراجات ہونے چاہیے, جو کہ نہیں ہے. آج ہم اپنے صاحب اقتدار لوگوں کو دیکھ لیں, بڑے بڑے بیوروکریٹس کو دیکھ لیں, اگر اس ملک کی آمدنی 1 ارب ہے نا تو 36 ارب اس کے اخراجات ہیں, اور 36 ارب اگر اخراجات ہیں تو اس میں 35 ارب, یہ میں مثال دے رہا ہوں, 35 ارب سیاستدانوں پر لگ رہے ہیں, بیوروکریٹس پر لگ رہے ہیں. عوام پر شاید 1 ارب لگ رہا ہو, عوام پر کچھ نہیں لگ رہا. سب سے پہلے معیشت کے اندر میانہ روی کا ہونا بہت ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا, بہترین یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو اپنے اخراجات اور اپنی آمدن کے اندر توازن ہونا چاہیے. آج ہم جن ممالک کو فالو کرتے ہیں نا, جس مغرب کی مثالیں دیتے ہیں, اس مغرب برطانیہ کے وزیر اعظم, جو کہ صرف 4 یا 5 کمروں پر مشتمل وزیر اعظم کی سرکاری رہائش ہے, اگر ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں جو قرضوں میں ڈوبا ہوا غریب ملک ہے, جہاں پہ رہنے والے کو روٹی میسر نہیں, وہاں پر سیاستدان اوپر سے لے کر نیچے تک, چاہے صدر ہو, وزیر اعظم ہو, گورنر ہو, بڑے سے بڑا کوئی منسٹر ہو, اس کے آپ گھر جا کر دیکھیں, سرکاری گھر ایکڑوں کی زمین کے حساب سے گھر ہے, ماہانہ خرچے کروڑوں کے حساب سے ہیں. اس کے علاوہ جو فیسلٹیز ہے وہ علیحدہ ہے. سب سے پہلے اپنی معیشت کو متوازن بنانا ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان میں استحکام ہے. دوسری چیز, پاکستان کے استحکام کے لیے نظام عدل کا ہونا بہت ضروری ہے. نظام عدل, انصاف کا ہونا, ہر شہری کو بآسانی انصاف ملے اور سب کو میسر یکساں طور پر ملے. امیر کے لیے قانون الگ, غریب کے الگ نہ ہو. جو غریب کے لیے قانون ہے وہ امیر کے لیے ہونا چاہیے. میرے آقا علیہ السلام نے کیسا نظام عدل قائم کیا؟ ایک عورت نے چوری کی, اس کے قبیلے کے لوگ آ گئے, کہا کہ اسے معاف کر دیں, اس کا بڑا منصب ہے, بڑی امیر گھرانے سے تعلق ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور اگر وہ یہ جرم کرتی تو اس کی بھی سزا یہی تھی. یہ تھا نظام عدل. نظام عدل قائم کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات, فکری آزادی, اپنی سوچ میں آزادی. آج ہم انتظامی طور پہ آزاد ہیں لیکن ہم اپنا سکولوں کا نصاب چیک کر لیں, سکولوں کے اندر ہم انگریز کو پڑھا رہے ہیں, انگریز کی لکھی زبان, انگریز کی لکھی کتابیں. کیا ہم نے اپنے سکولوں کے اندر FA کی کتاب میں مسٹر چپس کی کہانیوں کی جگہ اپنے آقا علیہ السلام کی سیرت کو کیوں نہیں ڈالا؟ ہم نے ان مسلمانوں جنہوں نے قربانیاں دے کر اس وطن کو بنایا, ان کی سیرت کو کتابوں کا نصاب کا ایسا کیوں نہیں رکھا؟ ہم نے رکھا تو انگریزوں کو, کوئی مسٹر چپس پڑھا ہے تو کوئی فلاں انگریز کی کتاب پڑھا ہے, کوئی فلاں سیاستدان کی کتاب پڑھا ہے, کوئی سائنسدان کی کتاب پڑھا ہے. یار ساری کائنات میں جو افضل ہستی نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے, میں کہتا ہوں پہلی جماعت سے لے کر MA تک نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو رکھا جائے تاکہ مسلمان کو پتہ چلے میں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے. آج ہم فکری طور پر آزاد نہیں ہیں. اسی لیے اقبال کے شعر سے میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. اقبال نے کہا تھا, غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اپنی ملت پر
قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ارے ان قوموں کی جمعیت کا ہے، ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، اور دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو پھر ملت کہاں۔ اور آخر میں جن شہیدوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے قربانیاں دے کر آج اس وطن عزیز کو آزاد کروانے کے لیے کوششیں کی، قربانیاں دیں، آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جو مسلمان کم و بیش 30 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، وہ شہداء کیا کہتے ہیں؟ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، لہو ہمارا بھلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سر فروشو، لہو ہمارا بھلا نہ دینا، وضو ہم نے اپنے لہو میں کر کے خدا کے ہاں سرخرو ہیں ٹھہرے، ہم عہد اپنا نبھا چلے ہیں، تم عہد اپنا بھلا نہ دینا۔